السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم اسلام کے یوٹیوب چینل میں میں عمر فاروق آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا فہم قرآن کا جو سلسلہ جاری ہے، آج اس کا لیکچر نمبر 9 ہے، سبق نمبر 9 ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم اپنا سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8 اس کا ترجمہ پڑھیں گے، لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ تفسیر کی جانب آپ کو پہلے سے ہی بتایا گیا ہے کہ ہم تفسیر میں زیادہ وقت نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بنیادی مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ پہنچانا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار تفاسیر موجود ہیں آج مختلف بڑے بڑے علماء کی، مفسرین کی، تو آپ ان سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن فی الوقت ہمارا مقصود قرآن مجید کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں جی، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سبق کی جانب بڑھیں، پہلے کچھ گزشتہ سبق کے نکات دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے ہم نے ان کے متعلق پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے متعلق کس طرح انہوں نے عصا مارا پتھر کے اوپر اور پانی وہاں سے نکلا، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ تو اس رکوع کے بارے میں جو چیزیں گزری، آپ اس کے لیے ہمارا جو لیکچر نمبر 8 ہے اس کو اب دیکھیں تاکہ آپ کو تفصیل وہاں سے چیزیں مل جائیں گی۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سبق کی جانب۔ تو آج ہمارا رکوع نمبر 8 ہے اور پڑھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارا اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور وہ صابی ہوئے، من آمن جو ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، فلہم اجرہم بس ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو بنیادی چیزوں سے متعلق جو ہے وہ بتایا ہے کہ جو لوگ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہاں کچھ جو بات بتلانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ عیسائی جہنم میں جائیں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہودی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کی یہاں پہ تردید کی ہے، ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو۔ اور صابئین کے متعلق دو طرح کی تفاسیر جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے جو ستارہ پرست لوگ تھے تو ان کو صابی کہتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں، اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے جو نیوٹرل رہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا ان کے متعلق۔ تو وہاں پر جو نیوٹرل لوگ تھے، جو یہودیت اور عیسائیت کی جانب نہیں تھے تو یا ادھر تھے تو وہاں پر صحیح اور پکے اس چیز کو ماننے والے تھے، ان سے متعلق کہا کہ وہ جو ہے وہ صابی ہیں۔ بہرحال یہاں پر درجوں کی یا فرقوں کی تقسیم بتلانا مقصود نہیں، یہاں مقصود یہ ہے کہ کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق ہو، لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سے اجر کے حصول کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، یعنی نیک اعمال اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان اور آخرت کے دن پر جو ایمان ہے وہ ضروری ہے، وہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے اوپر جس طرح کا مرضی ٹیگ لگا لیں، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ اپنے اوپر بے شک متقین کا ٹیگ لگا لیں، آپ کسی بھی صورت میں اللہ کے حضور اس کے ہاں سے اجر جو ہے وہ وصول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے ہاں اجر ہے ہی ان لوگوں کا جو کہ اللہ اور قیامت کے روز دن پر اس پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور
اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ فرمایا ولا خوف، ان کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں خوف اور غم کی۔ یاد رکھیں کہ غم جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ اپنے ماضی کے متعلق ہوتا ہے، کہ ماضی میں اگر اس سے کسی طرح کی کوئی پریشان کن غلطیاں سرزد ہو چکی ہوں تو اس کے متعلق وہ غمناک رہتا ہے، اور خوف ڈر جو ہے وہ ہمیشہ آنے والے مستقبل کے معاملات کا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے ایمان والوں کے لیے دونوں ہی چیزوں کا کے ہونے کے جو امکانات تھے وہ ختم کر دیے، کہ نہ تو وہ لوگ اپنے ماضی کو دیکھ کر غمزدہ ہو رہے ہوں گے، نہ اپنے آنے والے جو دور ہے اس کو دیکھ کر زیادہ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، یعنی بڑے مطمئن ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تم پر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، تم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور تم ذکر کرو، مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے، ذکر کرو یعنی تم یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، یا کاش تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانیوں کی حد پار کر دی تو ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے پھر ان کے اوپر جو پہاڑ ہے اس کو اٹھا دیا ان کے سروں کے اوپر، اور بلکہ یہاں تک کہا کہ اب تم شرک سے توبہ کرو، وگرنہ یہ پہاڑ ابھی میں تمہارے اوپر پھینک دوں گا۔ اس کو جب ہم قرآنی اصطلاحات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں رفع طور، رے فی اور عین، رفع کا مطلب ہے بلند کرنا، طور پہاڑ کو، تو رفع طور کی بات جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کی ہے۔ تو رفع طور جو ہے وہ جب اللہ نے کیا اور اس کے متعلق پھر ان سے وعدہ لیا، تو یہاں پر اسی سے متعلق بات ہے، اور پھر ان سے وعدہ یہ لیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اب یہاں ان کی باتیں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کوئی پرانے لوگوں کی یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ یعنی آج اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، ہم بھی اللہ رب العالمین نے جو کتاب ہمیں دی ہے ہم بھی اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو دھیان سے دیکھیں۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی کس کے بعد؟ اس وعدے کے بعد پھر تم نے کیا کیا؟ تم پھر گئے، تم نے انکار کر دیا، تم مکر گئے۔ فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، البتہ تحقیق، وَلَقَدْ کا مطلب ہوتا ہے البتہ تحقیق، یعنی کسی بات میں اس کی تائید کے لیے اور اس پہ وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ لفظ جو ہے وہ بارہا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں۔ یعنی جس بھی آیت کے شروع میں یہ لفظ ہو اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر ایک اللہ زور پیدا کر رہے ہیں، تاکید پیدا کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، البتہ تحقیق تم نے جان لیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان کو، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل ترین بندر۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ اسی رکوع کا دوسرا اہم واقعہ ہے بنی اسرائیل کے متعلق، یہاں پر اللہ رب العالمین نے واقعہ سبت یعنی ہفتے کے دن کا واقعہ۔ اب یہ واقعہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، مچھلیوں کا وہ کاروبار کیا کرتے تھے، مچھلیاں پکڑنے سے انہیں منع فرمایا تھا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ہیلا اور بہانہ، یعنی یہ ایک فلو چیک کریں ذرا آپ، اگر مطلب ہم اتنے صاحب عقل تو ہے نا کہ ہم ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ایک تعلق چیک کریں۔ دیکھیں مطلب بہت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو اگر بڑے دھیان سے اور بڑے اپنے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ قرآن مجید سارا کا سارا ایک ہی آیت میں ہے، یعنی ایک ہی بحر میں آپ کو جو ہے نا وہ نظر آئے گا قرآن مجید، یعنی وہاں پر ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ کسی بھی آیت اگلی آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ کمزور ہے یا ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ عمل صالح اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان،
پھر فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ان کو کتاب دی تھی بنی اسرائیل کو، یعنی جو ان کو وعدے کے طور پر اس کے بعد ان کو دیا، اس کی پیروی، اور جب وہ مکر گئے تو خسارہ پایا، اور ان میں مکرتے ہوئے اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہوئے جو انہوں نے ایک روگردانی یہ بھی کی کہ انہوں نے ہفتے کے دن کی بات کو نہیں مانا۔ اب ہفتے کے دن میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا مچھلیاں پکڑتے تھے، اللہ رب العالمین نے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا، مطلب کچھ لوگ تو مذاق کر دیں گے بھائی اگر مچھلیاں پکڑنے سے اللہ نے منع کیا تو اس کا مطلب ہے کہ مچھلیاں ختم نہ ہو جائیں، تو یہ مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آزمائش کے لیے کہا۔ اور اگر آج اللہ ہمیں منع کرتا ہے کسی حرام چیز سے رکنے کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کرنے سے کوئی اللہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کو نقصان ہوگا، بلکہ نقصان انسان کا اپنا ذاتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہیلا تراشا، اور جہاں سمندروں میں دریاؤں میں مچھلیاں آتی تھی اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا دیے۔ اب وہاں پر ان گڑھوں میں جو مچھلیاں جو ہیں وہ آ جاتی تھی، اور اگلے دن اتوار کو اور اس سے اگلے دن جا کر پکڑ لیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا جینیس سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا لائق فائق، اور جیسے کہ ہمارے ہاں اور بالخصوص ہمارے اس بر صغیر ایشیا میں ہم اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا جگاڑ لگانے والا سمجھ لیتے تھے۔ اور آج معاذ اللہ ہم لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم شرعی معاملات میں سادے معاملات، دنیاوی معاملات تو چھوڑیں، شرعی معاملات میں بھی ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا جگاڑ لگانے والا یا بڑا چیزوں کا حل نکال کر ایسے طریقے سے کہ پتہ بھی نہ چلے، اور بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی آگے دیکھتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ، تو یہ ہفتے کے دن کی بات سمجھ آ گئی۔ ہفتے کے دن کے متعلق جو میں نے بات کی، فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے ان کو بنایا، نَكَالًا عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، جو ان کے سامنے یعنی جو ان کے آگے آنے والے ہیں، وَمَا خَلْفَهَا، جو ان کے پیچھے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ نصیحت ہیں متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے بتایا کہ جو باتیں ہم نے پیچھے کی ہیں یہ ان سے ڈرے گا کون؟ ابھی ان سے ہر انسان نہیں ڈر سکتا، کیوں؟ لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ باتیں کریں گے، اور لوگ اڑاتے ہیں مذاق، لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان سے ڈرتا کون ہے؟ متقین، پرہیز کرنے والے۔ وَإِذْ قَالَ، اب یہ جی وہ رکوع، یہ وہ آیات شروع ہو رہی ہیں اس رکوع کے آخر تک کہ جن کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، گائے کا واقعہ۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ہم جب انشاءاللہ آئے گا تو اس وقت اس کو دیکھیں گے بھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، گائے، قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے، ہزوا، مذاق، یعنی کیا تم ہمیں بناتے ہو، اتتخذنا، کیا تم ہمیں بناتے ہو، حضوا، مذاق، یا کیا تم ہمارے ساتھ بناتے ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قال، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تم ہمیں پکڑتے ہو، حضوا، مذاق، یعنی ہمیں بچہ سمجھ رہے ہو، مذاق کر کے گائے ذبح کرو۔ اب یہاں معاملہ کیا تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ اب جب اس کے بھتیجے نے قتل کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں اب یہاں پر بے شمار نام بھی لے سکتا ہوں کہ فلاں بندہ تھا فلاں، لیکن یہی تو ہم نے چھوٹا سا جو کام کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ میں تفسیر میں اس لیے نہیں جاتا کیونکہ مختلف تفاسیر میں مختلف باتیں ہیں، پھر ہوتا یوں ہے کہ میں کچھ چیز بتا رہا ہوں، آپ کے مطالعہ میں، آپ کے علم میں کوئی اور بات آ گئی، کسی تیسرے کی اور آ گئی، تو پھر ایک ہمارے ہاں خواہ فروعی مسائل میں جو مباحث ہیں، بحثیں ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور جو اصل مقصد ہے قرآن کو پڑھنے کا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ جب اس نے اپنے چچا کو قتل کیا تو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو بلائیں۔ جب بلایا تو اللہ تعالیٰ سے تجویز طلب کی، تو اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کی جائے اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس چچا کو لگایا جائے، تو وہ اٹھ کے بتا دے گا کہ بھائی مجھے کس نے قتل کیا اور یہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اب اسی پس منظر کو سمجھیں اور پھر آگے دیکھیں۔ جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہمیں مذاق؟ قال، اس نے کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکون،
ہاں کہ میں اب کروں، میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ بھائی اس طرح کے مذاق اللہ کی طرف منسوب کر کے، یعنی ایک اور بات ہمیں یہاں سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین کی طرف ایسی باتیں منسوب کر کے کہ جن کے ساتھ شریعت کے معاملات ہیں وہ کرنا، وہ جاہلوں کا کام ہے۔ اور آج ہمارے ہاں ہم لوگ بلا تصدیق، بغیر کسی جو ہے وہ تصدیق کے، تحقیق کے، ہم بہت سی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب جو ہے وہ منسوب کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو، تو پکار یا تو طلب کر یا تو جواب لے، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے کیسی ہو۔ قال اس نے کہا انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، باقارتن گائے، انہا باقارتن بے شک وہ گائے، لا فارزن نہ تو وہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ وہ جوان ہو، عوان بین ذالک وہ درمیانی عمر کی ہو اس کے درمیان، ففعلوا بس تم کرو، مرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا انہوں نے، اب یہ گائے کی ایک شکل بتا دی، اب اگلا سوال آ گیا۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو تو جواب لے، تو پکار، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب کو، یبین وہ بیان کرے، واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ زیادہ سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ زیادہ سوالات جو ہیں وہ تمہارے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مثال ہم بچوں کو جب کبھی پڑھنے کے لیے سامنے ہوں، یا اس ہوتا یوں ہے کہ بچوں سے کہیں یا آپ لوگ ہی ہوں، تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ سوالات ایسے ہی خواہ کر کے، خواہ سوالات زیادہ کر کے اپنے لیے جو پابندیاں ہیں وہ زیادہ کروا لی جاتی ہیں، اور بعد میں بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں، ہم کم سوال کرتے تو ہمارے لیے ریسٹرکشنز، ہمارے لیے پابندیاں جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا کیسا ہو اس کا رنگ۔ قال اس نے کہا انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا باقرۃ وہ گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، زرد گائے ہونی چاہیے، فاقع وہ گہرا زرد رنگ ہو، لونہا اس کا رنگ، فاقع لونہا گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین وہ خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو، یعنی ایسا زرد رنگ نہیں ہونا چاہیے پیلا جو دیکھنے والے اس سے جو ہے وہ بالکل کجی محسوس کریں، اس سے پریشان ہوں، بلکہ ایسا زرد رنگ ہونا چاہیے جو دیکھنے والوں کو بھی حشاش وشاش رکھے۔ اب یہ ایک تو زرد رنگ، اور اب ایسی گائے کہاں سے ڈھونڈے بھئی، اور بنی اسرائیل کو پھر بعد میں ایسی گائے ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوا، اور اس کا تذکرہ اللہ نے آخر والے کچھ الفاظ میں تذکرہ بھی کیا ہے کہ کتنی مشکل تھی جی۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو لنا تو پکار، تو بلا، تو جواب لے ہمارے لیے، اپنے یبین رب کا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا وہ متشابہ ہو گئی ہے ہم پر، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ ہمارے ذہن میں خلط ملط ہو گئی ہے، ذرا دوبارہ پوچھ وہ کیسی ہو۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب ذرا ایک چیز اس سے پہلے کہ میں ترجمہ کروں، ایک چیز ذرا دھیان کیجئے گا جو بھی سننے والے ہیں، یہاں انشاءاللہ کس طرح سے لکھا ہوا، ان الگ، شاء الگ اور اللہ الگ، تو یہی انشاءاللہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ انشاء الف نون شین الف یہ الگ لکھتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ الگ لکھتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اس کے لفظی معنی جو ہے وہ نہیں بنتے جو کہ ہمارے مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں جیسے اللہ نے انشاءاللہ لکھا ہوا ہے، بالکل آپ نے اسی ہی انداز میں جو ہے وہ آپ نے انشاءاللہ لکھنا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں، ان، اور یہ ہے جی شاء اللہ، انشاءاللہ، تو یہ انشاءاللہ لکھنے کا صحیح طریقہ ہے جو کہ ہمیں قرآن مجید میں سے مل گیا۔ لمحتدون البتہ ہم ہدایت پا لیں گے، ہم سیدھے راستے کی جانب جائیں گے، جب ہمیں گائے کا مزید پتہ چل جائے گا نا تو پھر ہم سیدھے راستے کی طرف چلے جائیں گے، ہم سیدھے ہو جائیں گے۔ قال اس نے کہا انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا باقرۃ بے شک وہ گائے، لا ذلول، اب یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اور ان کے لیے، ان کو یہ جو سارے کے سارے سوالات تھے وہ بنیادی طور پہ کام نہ کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ بے شک وہ گائے، لا ذلول وہ کام کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض
وہ زمین میں ہل جوتنے والی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ پلانے والی ہو پانی زمین کو، یعنی وہ پانی پلانے والی نہ ہو، کھیتوں کو سیراب کرنے والی نہ ہو، مسلمت، وہ بے عیب ہو، صحیح ہو، درست ہو، تندرست ہو، لا شیعۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئت، تو آیا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، اب آئی نا بات ٹھیک، اب سمجھ آئی ہے بات، یعنی اب ہمیں سب جا گئی کہ گائے کیسی ہوگی، نہ وہ جوان ہوگی، نہ وہ بوڑھی ہوگی، درمیانی ہوگی، بچی ہوگی، اس کا رنگ زرد ہوگا، خوش کرتا ہوگا دیکھنے والوں کو۔ اور تیسری چوتھی بات جو ہمارے ذہن میں ہمیں پریشان کر رہی تھی وہ یہ کہ وہ کھیتوں میں کام کرنے والی نہ ہو، وہ کھیتوں میں ہل جوتنے والی نہ ہو، کھیتوں میں پانی سیراب کرنے والی نہ ہو۔ تو ایسی اگر گائے ہوگی تو اب ہم نے ایسی کرنی ہے۔ پھر وہ انہوں نے ڈھونڈی، خیر اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، فَذَبَحُوهَا، بس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور نہیں تھے وہ قریب کہ وہ ایسا کرتے، یعنی لگتا بالکل نہیں تھا جس طرح کے ان کے سوالات تھے، لگتا اچھا یہاں پر دو چیزیں میں سمجھا کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ یہاں پہ جو چیز اللہ نے اس پورے واقعے کے اندر ایک چیز تو بتائی کہ جتنے زیادہ سوالات اتنی مشکلات زیادہ، لیکن استاد جو نبی انبیاء جو ہیں وہ چونکہ ایک معلم کی حیثیت سے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ایک استاد کی حیثیت سے ہوتے ہیں، تو یہاں ایک اور علمی نقطہ ہمارے ذہن میں، ہماری سمجھ میں کیا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جتنے بھی سوالات کیے گئے ہیں، دیکھیں انبیاء کا جو استاد ہے وہ ڈائریکٹ، ہم اس کے لیے استاد کی اصطلاح بھی اگر استعمال کریں تو انبیاء کا جو استاد ہے وہ سیدھا سیدھا اللہ رب العالمین ہے۔ تو انبیاء لوگوں کے استاد ہیں، انما بعثت معلما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو استاد سے کم و بیشتر 5 سے 6 ایسے سوالات کہ جن کی کوئی آگے پیچھے بنتا ہی نہیں ہے، جن کی کوئی آپ یوں سمجھے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں بنتی، ایسے سوالات۔ تو یہاں پر پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ضبط کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ ان کے سوالات کو نہ صرف سنا بلکہ ان کے جوابات بھی دیے، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے اب اللہ کے سامنے وہ سوالات رکھے اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جواب دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک معلم کی یہ شرعی حیثیت ہے، یعنی شرعی طور پر اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ منصب ہے، اس کا فرض ہے کہ اس کے سامنے جتنے بھی سوالات رکھے جائیں وہ ان سوالات کو بڑے دھیان سے، بڑے طریقے سے ان کے جواب جو ہے وہ اپنے سامعین تک، اپنے لوگوں تک پہنچائے۔ تو اسی طرح اسی سبق سے متعلق بھی آپ کے کسی بھی طرح کے سوالات ہوں، بے شک آپ کے ذہن میں جیسے بھی سوالات ہوں آپ اپنے سوالات کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سب سے پہلے ان سوالات کے متعلق بات کریں گے، اور پھر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنا اگلا سبق جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو چیزیں آپ لوگوں تک پہنچانا مقصود تھی وہ میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہوں گا۔ مزید اللہ رب العالمین سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ کہیں پر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کرے، ہماری اصلاح کرے۔ اگر آپ کو لگے کہ کہیں سے کوئی چیز رہ گئی ہے یا غلطی ہو گئی ہے تو آپ یقیناً وہ کمنٹ کر کے آپ اس کی طرف توجہ کروائیں تاکہ ہم اس کو مزید دیکھ سکیں، اور اگر کہیں سے وہ واقعی غلطی ہو تو ہم اس کی اصلاح بھی کر سکیں۔ تو آپ اپنے لیے میرے لیے بھی دعا کریں۔ یقیناً یہ لیکچر میرے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہوا ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوگی سنتے ہوئے طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے، لیکن چونکہ تمام احباب کا ذوق تھا تو اللہ رب العالمین یہ کام لے رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سے مزید ایسا کام لیتا رہے تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔